السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہر قسم کی حمد و ستائش، تمام قسم کی تعریفوں کے لائق وہی ایک اللہ پاک کی ذات ہے جو ہم سب کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے، ساری کائنات کا خالق حقیقی اور ہر ذرے کا مالک و مختار ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کے کرنے کرانے میں، اس کی قوت و طاقت میں، اس کے ارادے اور فیصلے میں کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا پارٹنر نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر، آپ کے ازواج پر، آپ کے اہل بیت پر، آپ کے ماننے والوں پر۔ محترم حاضرین، میں نے ابھی آپ حضرات کے روبرو سورۃ الروم کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑوں کو بنایا ہے، تمہیں میں سے تمہارے بیویوں کو پیدا کیا ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کر سکو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے درمیان یعنی میاں بیوی کے درمیان الفت بھی رکھا، پیار بھی رکھا، مودت بھی رکھا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اللہ تبارک و تعالی غور و فکر کرنے والوں کے لیے، تدبر کرنے والوں کے لیے اس آیت میں نشانی رکھی ہے۔ عزیزان گرامی، گزشتہ 2 یا 3 جمعوں سے ہم نے شادی بیاہ اور نکاح سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں۔ آج اسی سلسلے کی ایک آخری کڑی ہے۔
میں آپ حضرات کی خدمت میں لے کر آیا ہوا ہوں۔ شادی چونکہ انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے، نکاح زندگی کی ایک بنیادی ضرورت ہے، اس لیے شریعت کی تعلیم ہے کہ نکاح کو آسان سے آسان تر بناؤ، شادی کو آسان سے آسان تر ہونا چاہیے۔ اگر لڑکے کو شادی کرنا ہو یا لڑکی کو شادی کرنا ہو تو ان کو دشواریاں پیدا نہیں ہونی چاہیے، اس لیے نکاح کو شادی کو آسان سے آسان تر ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون بھی یہی ہے کہ انسان کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں اس کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو آسان بنا دیتا ہے۔ مثلا انسان کی بنیادی ضرورت ہے پانی، اور اسی طرح انسان کی بنیادی ضرورت ہے ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی اور ہوا کے حاصل کرنے کے لیے اللہ نے بہت آسان کر دیا۔ آپ جہاں جاؤ وہاں آپ کو پانی ملے گا، جہاں جاؤ آپ کو وہاں پر ہوا ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں، بیسک جو ضرورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان بنا دیا ہے۔ اگر فرض کرو کہ اگر ہوا اور پانی بھی قیمت کے عوض میں ملنے لگے، پیسے کے عوض میں ملنے لگے، تو انسان کی زندگی کتنی دشوار ہو جائے گی، کتنی مشکلات میں پڑ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا احساس بھی ہم لوگوں کو کروایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تجربہ بھی ہم لوگوں کو کروایا۔ ابھی جو کووڈ-19 گزری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں تجربہ کروایا کہ جب انسان کو اس بیماری کی علاج ہو جائے تو سانس لینے کے لیے آکسیجن خرید کر لینا پڑتا تھا، پیسے خرچ کرنا پڑتا تھا۔ جہاں پانی نہیں ہے وہاں لوگ خرید کر لائے جاتے ہیں۔ اگر یہ پوری زندگی اگر ہوا کو ہم لوگوں کو پیسے دے کر خرید کر اگر ہم سانس لینا پڑتا، پانی اگر ہم پوری زندگی خرید کر اگر ہم لوگوں کو پینا پڑتا تو انسان کی زندگی کتنی مشکل ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ انسان کی زندگی گزارنے کے لیے جو بنیادی ضرورتیں ہیں اس کے حصول کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسان سے آسان تر بنا دیا ہے۔ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کو بھی، اس لیے کہ نکاح انسان کی بنیادی ضرورت ہے، زندگی گزارنے کے لیے بہت ہی اہم چیز ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کو، شادی کو آسان سے آسان تر بنایا ہے۔ یاد رکھیے، جس معاشرے میں نکاح آسان سے آسان ہوتا ہے، آسان سے آسان تر بنائے جاتے ہیں، اس معاشرے میں عزتیں محفوظ ہوتی ہیں، اس معاشرے میں اخلاق محفوظ رہتی ہیں، اس معاشرے میں حیا محفوظ رہتی ہیں۔ اگر جس معاشرے میں نکاح جیسی سنت بھی مشکل سے مشکل ہو جائے تو اس معاشرے میں زنا عام ہو جاتی ہے، اس معاشرے میں بے حیائی عام ہو جاتی ہے، اس معاشرے میں عریانیت عام ہو جاتی ہے، اس معاشرے میں بد اخلاقیاں پھیل جاتی ہے، جوانیاں محفوظ نہیں رہتی، جوانیاں داغدار ہو جاتی ہیں جس معاشرے میں نکاح مشکل ہو جائے۔ اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے، ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ نکاح کو آسان سے آسان تر بنایا جائے۔ اگر نکاح کو آسان سے آسان تر اگر ہم بنائیں گے تو ہماری عزتیں بھی محفوظ رہیں گی، ہمارا اخلاق بھی محفوظ رہے گا، ہمارا کردار بھی محفوظ رہے گا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں نکاح کو آسان سے آسان تر بنا کر معاشرے میں جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں اس برائیوں کو ختم کیجیے، اس برائیوں کا خاتمہ کیجیے، عریانیت کا خاتمہ کیجیے، بد اخلاقیوں کا خاتمہ کیجیے، زنا کا خاتمہ کیجیے۔
کیجئے، بد کرداری کا خاتمہ کیجئے۔ اسی لیے ہم لوگوں کے ہر فرد کی ذمہ داری بنتی ہے، خاص کر مالداروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ نکاح کو آسان سے آسان تر بنائے۔ حضرات، شریعت کی رو سے اگر دیکھا جائے، اسلامی احکامات کو مد نظر رکھ کر اگر دیکھا جائے کہ نکاح کس قدر آسان ہے، تو عہد نبوی کی طرف لوٹ کر ہمیں دیکھنا پڑے گا، صحابہ کی زندگی کی طرف لوٹ کر ہمیں دیکھنا پڑے گا، کتب احادیث میں جو واقعات لکھے ہوئے ہیں اس کو پڑھنا پڑے گا، اس کو سننا پڑے گا، تاکہ ہمیں پتا چلے کہ نکاح کس قدر آسان تھا اور آج ہم نے نکاح کو کس قدر مشکل بنا رکھا ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے واقعہ سنایا نہیں سنایا پتہ نہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس بیٹھی ہوئی ہے، ایک صحابیہ آئی اور آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی، انی وہبت نفسی لک، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں، یعنی آپ مجھ سے نکاح کر لیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ مطلب یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ بعض ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو ان کا نکاح مجھ سے کروا دیجئے، ان کا نکاح مجھ سے کروا دیجئے۔ اور بعض صحابی جیسے ہی یہ جملہ کہے کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو ان کا نکاح مجھ سے کروا دیجئے، تو وہ صحابیہ اس جملے پر خاموش رہی۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ صحابیہ کو اس بات سے منظور تھی، وہ اس پیشکش سے وہ منظور تھی، لہذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، مہر میں کیا دو گے؟ وہ صحابی سے پوچھنے لگے، اللہ کے نبی ٹھیک ہے بتائیے کہ مہر میں کیا دو گے؟ تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میرے پاس مہر میں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ تو صحیح، جا کر دیکھو، کوشش تو کرو، تلاش کرو، بھلے سے لوہے کی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو، ڈھونڈ کر لے کر آؤ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ صحابی جن کا نکاح ہونے والا تھا، ان کو پتہ تک نہیں، آدھے گھنٹے پہلے پتہ نہیں کہ میں دولہا بننے جا رہا ہوں، آدھے گھنٹے سے پہلے معلوم نہیں کہ وہ میری شادی ہونے والی ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ شادی کی تیاریاں کب سے شروع ہو جاتی ہیں، کیا کیا تدبیریں ہوتی ہیں، کیا کیا پلاننگیں ہوتی ہیں، کیا کیا تیاریاں کب سے شروع ہو جاتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام کی شادی ہوتی تھی، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر تک نہیں ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تک نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گلہ، کوئی شکوہ، کوئی شکایت تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نہیں آتی تھی کہ آپ نے مجھے بتایا نہیں، آپ نے مجھے خبر تک نہیں کی۔ ایسا نہیں ہے کہ گمنام صحابی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریب صحابی، جلیل القدر صحابی، مشہور صحابی ہوتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا اٹھنا بیٹھنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا تھا، ایسے صحابی نکاح کر چکے ہیں، پیارے نبی کو خبر تک نہیں، پیارے نبی کو پتہ تک نہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی شادی ہو گئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تک نہیں، خبر تک نہیں۔ پیارے نبی کو کب پتہ لگا؟
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کب خبر ہوئی؟ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی شادی ہو گئی، اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کے لیے آئے تو ان کے کپڑے میں زرد رنگ لگا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عبد الرحمن، یہ زرد رنگ یعنی زعفران کا رنگ تھا۔ اس زمانے میں عورتیں اس کو استعمال کیا کرتی تھی، خوشبو کے لیے استعمال کرتی تھی۔ اب بیوی کے کپڑے سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ان کے کپڑے میں لگ گیا غلطی سے، اور وہ اسی کپڑے پہن کر وہ مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کے لیے آ گئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ زرد زعفران کا رنگ آپ کے کپڑے میں کیسے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بتایا، یا رسول اللہ، میری شادی ہو گئی ہے، میری اہلیہ جو زعفران کا رنگ جو خوشبو کے لیے استعمال کی، پتہ نہیں وہ غلطی سے میرے کپڑے میں لگ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، شکایت نہیں کی، شکوہ نہیں کیے، کوئی گلہ نہیں کی کہ آپ نے نکاح کر لی، ہمیں بلایا تک نہیں، ہمیں خبر تک نہیں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ جا کر ولیمے کی تیاری کرو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اس زمانے میں مدینہ کوئی بڑا شہر نہیں تھا، یہ گلی میں نکاح ہوتا تو دوسرے گلی میں دوسرے صحابہ کو پتہ نہیں لگتا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ جو مشہور صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اے جابر، کیا تمہاری نکاح ہو گئی؟ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہاں یا رسول اللہ، میرا نکاح ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ بکرن او سیبن، باکرہ سے ہوئی ہے یا سیبہ سے ہوئی ہے، یعنی بیوہ سے ہوئی ہے یا کنواری لڑکی سے ہوئی ہے؟ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بیوہ عورت سے میں نے نکاح کی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم نے کنواری لڑکی سے شادی کی ہوتی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ جو جلیل القدر صحابی تھے، ان کا نکاح ہو گیا، اللہ کے نبی کو پتہ تک نہیں اور بلانا تک محسوس نہیں کیا حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے۔ یہ تو عہد نبوی کا زمانہ تھا، یہ تو صحابہ کرام کا زمانہ تھا۔ تابعین میں سے سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، جو سید التابعین کہلاتے ہیں، انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح، ان کی ایک بیٹی تھی جو زاہدہ تھی، عالمہ تھی، متقی تھی، پرہیزگار تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بیٹی کو اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال ایسا عطا کیا تھا، ان کے حسن و جمال کا چرچا پورے شہر میں ہوتا تھا۔ وقت کا بادشاہ عبد الملک بن مروان نے سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کی بیٹی کے لیے رشتے کا پیغام بھیجا تھا، لیکن سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے اس رشتے کو ٹھکرا دیا، انکار کر دیا۔ آپ کو پتا ہے کہ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیٹی کا نکاح کس سے کروایا؟ اپنے ہی ایک شاگرد جو مسجد نبوی میں ان کا حلقہ درس حدیث کے لیے جو حلقہ لگتا تھا، مجلسیں جمع ہوتی تھی، ان میں سے ایک شاگرد تھے، ایک اسٹوڈنٹ تھے جن کا نام آتا ہے ابی وداع رضی اللہ عنہ، یعنی ابی وداع، وہ بھی رحمت اللہ، وہ بھی ولی تھے، وہ بھی متقی تھے، وہ بھی پرہیزگار تھے، کئی دنوں سے درس حدیث میں حاضر نہیں ہوئے۔ سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ آپ اتنے دنوں تک کہاں رہے، اتنے دنوں تک درس حدیث میں کیوں حاضری نہیں دی؟ تو ان کے شاگرد ابی وداع کہتے ہیں کہ استاد محترم، میری بیوی کا انتقال ہو گیا، میری زوجہ وفات پا گئی،
اس لیے میں اس صدمے میں دو چار تھا، اس لیے میں کئی دنوں تک میں آپ کے درس میں حاضر نہیں ہوا۔ اب استاد محترم سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ شادی کرنا چاہو گے؟ تو ابھی وداع کہتے ہیں کہ ہاں کرنا چاہوں گا، بالکل کرنا چاہوں گا۔ لہذا سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ جو استاد محترم تھے پوچھنے لگے میری بیٹی سے کرنا چاہو گے؟ تو ابھی وداع کہنے لگے کہ آپ کی بیٹی؟ تو کہنے لگے کہ ہاں میری بیٹی سے نکاح کرنا چاہو گے؟ تو ابھی وداع رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے میرے پاس تو صرف 4 درہم ہے، میرے پاس تو صرف 4 درہم ہے مہر میں دینے کے لیے۔ تو استاد محترم نے کہا کہ کوئی بات نہیں، جہاں تقویٰ ہو، جہاں خدا پرستی ہو، جہاں اخلاق ہو، جہاں اچھے اخلاق والا لڑکا مل جائے وہاں کچھ دیکھا نہیں جاتا۔ اس زمانے میں نکاح کس قدر آسان تھا، آج ہم نے نکاح کو کس قدر مشکل سے مشکل بنا رکھا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکاح ہوتا تھا، پیارے نبی کو تک پتہ نہیں چلتا تھا، لیکن آج کے زمانے میں، لیکن آج کے اس معاشرے میں اگر نکاح کے لیے دعوت دی جائے تو رشتہ دار کہتے ہیں کہ مجھے کیوں پہلے نہیں بلایا؟ 4 بھائی ہیں، 4 بھائیوں میں سے اگر پہلے بھائی کو بلا لیا تو دوسرا بھائی رس لیتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، پہلے اس بھائی کو بلا دیا، عمر میں تو میں بڑا تھا، مجھے کیوں نہیں بلایا؟ اگر صحیح سے بلا بھی دیا تو کہتے ہیں کہ مجھے رکا دے کر کیوں نہیں بلایا، فون میں کیوں بلا دیا؟ آج ہم معاشرے میں نکاح کو، شادی کو کتنا مشکل بنا رکھا ہے۔ اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ نکاح کو آسان سے آسان تر ہونا چاہیے۔ ہر فرد کی ذمہ داری ہے، مالداروں کی ذمہ داری ہے کہ اہل صاحب ثروت اور صاحب استطاعت والوں کی ذمہ داری ہے، سب سے پہلے وہ لوگ عہد کریں، وہ لوگ طے کریں ہم اپنے بچوں کی شادی، ہم اپنے لڑکوں کے نکاح عین سنت کے مطابق کریں گے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو مال دے رکھا ہے وہ لوگ تو اپنے بچوں کی شادی میں کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، غریبوں کا خیال نہیں رکھتے۔ اب رہی غریب بیچارہ، وہ اپنے نکاح کرنے کے لیے جب مالداروں کی طرف دیکھتا ہے، مالدار نے ڈاکٹر کی شادی کی، انجینئر کی شادی کی، لائر کی شادی کی، جوڑے میں 25-25 لاکھ روپے، 50-50 لاکھ روپے، 1 کروڑ روپے لیے، فلیٹ لیا، گاڑی لیا، دھن دولت لیا۔ اب غریب بیچارہ دیکھتا ہے لڑکا مالدار نے تو 4 ویلر لیا، میں کم سے کم 2 ویلر تو لینے کے قابل تو ہوں۔ بیجا خیالات، بیجا خواہشات ہمارے نوجوانوں کے اندر کہاں دیکھ کر پیدا ہو رہی ہے؟ یہ مالداروں کے گھرانوں کی شادی بیاہ کو دیکھ کر وہ لوگ اپنے اندر یہ خیالات پیدا کر لیتے ہیں۔ اس لیے ہم لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے، مالداروں کی ذمہ داری بنتی ہے، ہر صاحب اولاد کی ذمہ داری بنتی ہے، کہیں نہ کہیں علماء بھی اس کے ذمہ دار ہیں۔ سب سے پہلے یہ عہد کریں کہ ہم لوگ اجتماعی طور پر نکاح کو آسان سے آسان تر بنانے کی معاشرے کے اندر یہ بیداری لائیں گے۔ نکاح کس قدر آسان تھا، آج کس قدر مشکل ہو گیا ہے۔ آج نکاح مشکل کیوں ہو گیا؟ کئی باتیں ہیں۔ اگر عین سنت کے مطابق اگر شادی کریں گے، نکاح کریں گے تو صرف 2 ہی چیزیں ہیں، ایک ہے نکاح، دوسرا ہے ولیمہ۔ اگر سنت کے مطابق اگر نہیں تو آج نکاح مشکل اسی لیے ہو گیا ہے کہ سب سے پہلی بات رسم و رواج، آج رسم و رواج ہی کی وجہ سے نکاح اور شادی بہت ہی مشکل ہو گیا ہے۔ پتہ نہیں ایسے ایسے رسم و رواج، ایسا رسم، کہیں شکرانے کا رسم، کہیں ہلدی کا رسم، کہیں دودھ
دودھ کا رسم، کہیں پوری کا رسم، کہیں جلوے کی رسم، کہیں جوتا چھپائی کا رسم، کہیں جہیز کی نمائش کا رسم۔ آج ان رسم و رواج نے نکاح کو بہت ہی مشکل بنا دیا ہے۔ نکاح جیسی عظیم سنت کو ان رسم و رواج نے جکڑ کے رکھ دیا ہے۔ اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ نکاح سنت ہے، اس کو سنت کے مطابق کرنا چاہیے۔ یہ جو رسم و رواج کا جو سلسلہ ہے صرف شادی کے حد تک نہیں بلکہ شادی کے بعد بھی چلتا رہتا ہے۔ شادی کے بعد فرسٹ ڈیلیوری ہو گئی تو فرسٹ ڈیلیوری کا جو پورا خرچ ہے لڑکی کے والدین اٹھائیں گے۔ کیسے کیسے رسم و رواج۔ اگر گھر کے اندر 4 لڑکیاں ہیں، پہلی لڑکی کی شادی ہو گئی، دوسری لڑکی کی جب شادی ہوتی ہے تو پہلی لڑکی اور داماد اس کے لیے قیمتی تحفہ دینا ہے۔ تیسری لڑکی کی اگر شادی ہو گئی تو پہلے لڑکی اور پہلے جو داماد ہیں ان کے لیے قیمتی تحفہ دینا ہے۔ چوتھی لڑکی کی اگر شادی ہو گئی تو 3 لڑکیاں اور 3 دامادوں کو قیمتی تحفہ دینا ہے۔ یہ کیسے کیسے رسم و رواج آج ہم معاشرے کے اندر قائم کر رکھے ہیں۔ ایسے رسم و رواج کی وجہ سے آج ہمارے نوجوان بچیاں، آج ہمارے نوجوان لڑکیاں غیروں کے چنگل میں جا رہی ہیں، غیروں کے چنگل میں پھنسی ہو رہی ہیں، اسلام کو چھوڑ کر غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ میں چلی جا رہی ہیں، اس لیے کہ وہ جہیز نہیں مانگتا، اس لیے کہ اس کے پاس کوئی قیمتی تحفہ دینا نہیں پڑتا، اس لیے وہ غیروں کے پاس غیروں کے چنگل میں پڑی ہوئی ہے، اسلام کو چھوڑ کر کفر میں مبتلا ہو رہی ہیں۔ آج شادی اس لیے بھی مشکل ہو گیا ہے کہ جہیز جیسی ناسور چیز، جہیز جیسی لعنت کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے کا یہ کینسر ہو گیا ہے جہیز۔ کتنے نوجوان لڑکیاں ہر سال اس بھیٹ میں چڑھتی ہے، جہیز جیسی لعنت۔ جن کے گھروں میں لڑکیاں ہیں وہ ان کے والدین یعنی غریبوں کا حال تو یہ ہے کہ وہ بچی کے جہیز دینے کے لیے کب سے تیاریاں شروع کرتے ہیں؟ جب گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے اس وقت سے لے کر تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ بیچاری والدہ گھر کے اندر جو سامان خرید کر لایا جاتا ہے، جو راشن لایا جاتا ہے، اس میں بچت کر کے، اس میں بچا کر کے اپنی بیٹی کے لیے سامان جمانا شروع کر دیتی ہے۔ میں اس سے پہلے پتہ نہیں میں یہ واقعہ بتایا یا نہیں بتایا، مجھے پتہ نہیں۔ اسی محلے کے بازو ایک محلہ جو سلم ایریا ہے، میں وہاں پر مکتب پڑھانے کے لیے جایا کرتا تھا۔ مغرب کے بعد جب میں پڑھانے کے لیے گیا تو مدرسے کے سامنے ایک ایسا گھر تھا کہ معمولی سی چھوٹی سی بچی والدہ پکڑ کر مار رہی ہے اس بچی کو۔ غور سے سنیں، والدہ بچی کو پکڑ کر مار رہی ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیوں مار رہی بچی کو؟ یہ تو معصوم بچی ہے، 2.5-3 سال کی بچی ہوگی۔ میں نے پوچھا کہ کیوں مار رہی ہے؟ تو ماں کہنے لگی کہ حضرت بتیاں رگڑنے کے لیے بیٹھتی ہی نہیں۔ جو بتیاں اگربتیاں ہوتی ہیں غریب گھرانوں کے اندر اگربتیاں رگڑ کے گھر کا خرچہ نکالا کرتی ہیں، تو وہ ماں کہنے لگی کہ حضرت بتیاں رگڑنے کے لیے بیٹھتی ہی نہیں۔ 3 سال کی بچی، ذرا غور کر کے دیکھیں، 3 سال کی بچی۔ میں نے کہا کہ یہ عمر بتیاں رگڑنے کی عمر ہے؟ نہیں حضرت، کھیلنے کی عمر، کودنے کی عمر ہے۔ ماں کہنے لگی کہ حضرت وہ سب چھوڑو حضرت، یہ بچی جو بتیاں رگڑتی ہے اور یہ بتیاں رگڑ کے جو پیسے آتا ہے، یہ پیسہ کیا ہم نہیں خرچ کرتے بلکہ یہ پیسہ اس کے ہی اکاؤنٹ میں ڈالتے ہیں اور وہی پیسے سے اس کے شادی میں خرچ کرتے ہیں۔ آج ہمارا بچہ
گھومنا پھرنا، عیاشی کرنا، اور اس کی ہونے والی بچی بچپن سے پالنا، بچپن سے جمع کرنا۔ اردو ادب کے ایک مشہور شاعر گزرے ہیں جن کا نام آتا ہے میر تقی میر، جن کا نام آتا ہے میر تقی میر، لکھنؤ کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے، وہ بھی شاعر، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹی دے رکھی تھی، بیٹی بھی شاعرہ تھی، اور میر تقی میر نے اپنی بیٹی کا نکاح بڑی دھوم دھام سے کیا۔ سسرال والوں نے جو جو مطالبہ کیا، جہیز میں جو جو مطالبہ کیا، پورے کے پورے ساز و سامان کے ساتھ اپنی بیٹی کی رخصتی کی۔ لیکن جاتے ہوئے کسی نے بیٹی سے کہا کہ تمہاری زندگی بسانے کے لیے تمہارے باپ نے اپنی زندگی کو اجاڑ دی ہے، تمہاری زندگی بسانے کے لیے تمہارے باپ نے اپنی زندگی کو اجاڑ دی ہے۔ تو بیٹی اتنی حساس تھی، اتنی غیرت مند تھی، اس کو ایسا صدمہ لگا کہ وہ بچی اس صدمے سے انتقال ہو گئی، اس بچی اس صدمے سے انتقال ہو گئی۔ اب سسرال والوں نے اپنے گھر کے آنگن میں سرخ جوڑے کے ساتھ، لال جوڑے کے ساتھ اس بچی کو جنازے میں لٹا کر رکھے ہوئے ہیں، اور باپ کو اطلاع کر دیے، بلوا کر بھیجے۔ اب میر تقی میر آئے اور آ کر دیکھتے ہیں، اور وہ اس سوچ میں آئے، پتہ نہیں کہ میری بیٹی کو میں نے جہیز دینے میں کیا کمی کر دی ہوگی، پتہ نہیں سسرال والوں نے مجھے بلا کر بھیجا ہے۔ جب وہ گئے، سسرال والوں کے پاس گئے، تو جا کر دیکھا وہ گھر کا دروازہ جیسا ہی کھولا کہ گھر کے بیچوں بیچ آنگن میں اپنی بیٹی کو سرخ جوڑے کے ساتھ سلا کر رکھے ہوئے ہیں۔ لوگوں کے آس پاس میں جتنا جہیز اس نے دیا وہ پورا ساز و سامان اس جنازے کے اطراف و اکناف رکھا ہوا ہے۔ اب باپ تھا، بڑے دکھ بھرے الفاظ میں شاعر تھا، کہنے لگا کہ اب آیا ہے خیال آرام ہو جا اس نامرادی میں، اب آیا ہے خیال آرام ہو جا اس نامرادی میں، کفن دینا تجھے بھولے تھے اسباب شادی میں نے سب کچھ دے دیا جہیز میں، میں نے سب سامان دے دیا جہیز میں، صرف ایک چیز باقی رہ گئی تھی جہیز میں دینے کے لیے، وہ تھا کفن۔ بیٹی سے مخاطب ہو کر کہنے لگتا ہے میر تقی میر، میں نے تجھے سب چیز دے دی لیکن صرف کفن دے کر دینا باقی رہ گیا، کاش کہ میں کفن بھی دے دیا ہوتا۔ ذرا غور کر کے دیکھیں، آج میرے سامنے اتنے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، اٹھنے سے پہلے یہ عہد کریں کہ میں شادی ایسا کروں گا کہ عین سنت کے مطابق کروں گا۔ اگر عین سنت کے مطابق اگر شادی معاشرے میں شروع ہو جائے تو معاشرے میں زنا جیسی خطرناک چیز ختم ہو جائے گی، بد اخلاقیاں ختم ہو جائے گی، عریانیت ختم ہو جائے گی، بے حیائیاں ختم ہو جائے گی۔ اس لیے عین سنت کے مطابق شادیاں کریں۔ اگر والدین زبردستی کرتے ہیں کہ جہیز لینا ہی ہے، جوڑا لینا ہی ہے، گھوڑا لینا ہی ہے، سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ضروری ہے۔ اگر والدین اللہ اور اس کے رسول کے خلاف میں اگر حکم دیتے ہیں تو اس وقت میں والدین کی اطاعت بھی ضروری نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اور اسی طرح سے حضرات، آج ہمارے معاشرے میں شادی اس لیے بھی مشکل ہو گیا ہے، فضول خرچی۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر خاص کر مسلمانوں کی آبادی میں شادی بیاہ کے اندر اتنا فضول خرچی کرتے ہیں، میرے پاس آج بھی موجود ہے ایک شادی کا کارڈ 250 روپے کا کارڈ، اس کارڈ میں ہی 50 روپے کا نوٹ لگا ہوا تھا۔ بتائیے کیسی فضول خرچی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اسراف کرنے والا،
فضول کرنے والا، فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہوا کرتا ہے۔ ہم اپنی بیٹی کے شادی میں شیطان کا باپ بننا نہیں ہے، ہم اپنے بہن کی شادی میں شیطان کا بھائی بننا نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونۃ، جس نکاح کے اندر کم سے کم خرچ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نکاح کے اندر برکتیں رکھتا ہے، برکتیں عطا کرتا ہے۔ کم سے کم خرچ ہونا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو مالدار قسم کے لوگ ہوتے ہیں اپنے اولادوں کی شادی میں 2.5 کروڑ روپے، 5 کروڑ روپے خرچ کرتے ہیں، لیکن مشکل سے وہ رشتہ 3 مہینے تک گزر نہیں پاتی، 6 مہینے تک چل نہیں پاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نکاح میں برکت ہی نہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا کم سے کم جس نکاح میں خرچ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس نکاح میں برکتیں دیتا ہے۔ اس لیے حضرات ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم معاشرے میں ایک اجتماعی طور پر بیداری لائیں، نکاح کو آسان سے آسان تر بنائیں، نکاح کو یعنی شادی کو آسان سے آسان تر بنائیں۔ بیکار کے رسمیں، بیکار کے رسم و رواج، بیکار کے فضول خرچی، اس سے بچیں اور اپنے اولادوں کو پہلے سے تعلیم دیں میں تیرا نکاح عین سنت کے مطابق کروں گا، چائے بسکٹ میں میں نکاح کرواؤں گا۔ اپنے اولادوں کو سکھائیں، اپنے گھروں کے اندر یہ حکم نافذ کریں کہ میں پورے بیٹوں کی شادی عین سنت کے مطابق کروں گا۔ اس کے بعد دیکھیے آپ کے بچوں کی زندگی کیسے خوشحالی کے ساتھ گزرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ امت مسلمہ میں نکاح کو آسان فرمائیں اور عین سنت کے مطابق ہم تمام کو نکاح کرنے اور نکاح اپنے بچوں کی کروانے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔